السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور رپورٹ لکھنے والے سینئر پیونی جج ہیں جناب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، اور انہوں نے دو سابق چیف جسٹس صاحبان جناب عمر عطا بندیال، ثاقب نثار اور دو دیگر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف ان کے فیصلوں کی بنیاد کے اوپر ان کو جو مس کنڈکٹ کے مرتکب ہونے کی درخواستیں ان کے خلاف آئی تھیں کہ کس طرح انہوں نے عدلیہ کے اندر فیصلے دے کے سائیڈ لائن پہ اس کا ذاتی مفاد اٹھایا، اور وہ پارٹیاں جو تھیں ان سے ان کو مفاد ملا، تو اس کی نشاندہی کی گئی تھی. اس درخواست کے اوپر سردار طارق مسعود صاحب نے یہ فرمایا کہ جوڈیشل ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر کسی جج کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا یہ بے قصور ہے. ان میں ایک نام نہیں تھا، وہ ہیں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، اور جناب باقی جو چاروں ججز ہیں اس وقت ان کے نام کے اوپر انہوں نے کلین چٹ جاری کر دی. یہ وہی فیصلہ شاید ہے جس کا انتظار تھا، لیکن کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں انتظار کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے جب یہ ولاگ اپلوڈ ہو تو اس وقت تک قیوم صدیقی صاحب کا جو ہے وہ ولاگ اپلوڈ ہو چکا ہو، تو وہ دیکھ لیجئے گا. آج انہوں نے اس حوالے سے ایک خبر دینی ہے، لیکن میں ان ججز کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں ایک اور جج کی بات کر رہا ہوں. یہ بڑے پرانے دور کی بات ہے جب ملک ریاض جو تھا وہ بحریہ ٹاؤن بنا رہا تھا، اور بحریہ ٹاؤن کے لیے وہ پہلے یہ کرتا ہے نا کہ ایک زمین خریدتا ہے، پھر اس سے 20 گنا زیادہ فائلیں بیچتا ہے، پھر ان فائلوں کے رقبے سے اس زمین سے ملحقہ رقبہ خریدنے چل پڑتا ہے. تو وہاں پہ ایک خاتون تھی یا خاندان تھا، انہوں نے مزاحمت کی. اس مزاحمت کے اندر اس خاندان کا ایک نوجوان اور سربراہ جو تھا بابا جی، وہ قتل کر دیے گئے. وہاں ان کی جو خاتون تھی اس کا الزام تھا کہ جناب یہ ملک ریاض اور اس کے کرندوں کی کارروائی ہے، لہٰذا ملک ریاض اور علی ریاض کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں. انہوں نے ایک درخواست گزاری، اس درخواست کی سماعت لگتی رہی، مجسٹریٹ کے ہاں ہی گزاری ہوگی، وہ سماعت لگتی رہی. کئی سالوں کے بعد مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ کیس نہیں بنتا، لہذا انہوں نے ڈسمس کر دیا. ملک ریاض کا آپ کو پتہ ہے کیسے اس کے خلاف لگنے والے کیس ڈسمس ہوتے ہیں، بہت بڑا مافیا ہے وہ. اس کے بعد وہ اپیل میں چلی گئی، جناب مجسٹریٹ کے پاس، سول جج کے پاس جاتی ہے، سول جج میں چلی گئی. سول جج صاحب بھی کافی سال کو 7-8 سال اس کو لے کے بیٹھے رہے. پھر انہوں نے بھی کہا کہ جی مقدمہ تو درج نہیں ہو سکتا. پھر وہ چلی گئی مائی روتی پیٹتی بیچاری ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، وہاں پہ بھی کافی تاریخیں پڑھتی رہیں. پھر وہاں پہ ایک دلاور قسم کا جج آیا جس کا نام تھا راجہ خرم علی خان. راجہ خرم علی خان صاحب جو تھے، انہوں نے جب دیکھا اور میرٹ پہ انہوں نے کیس کا فیصلہ کیا کہ ہاں مقدمہ تو درج ہوتا ہے، اور انہوں نے پولیس کو ہدایت کی کہ اے مقدمے دی FIR درج کر کے ذرا لے آؤ. اچھا، اگر وہ آرڈر دے دیتے، وہ آرڈر پولیس نے کہاں امپلیمنٹ کرنا تھا؟ ٹھیک ہے نا، وہ آرڈر پولیس نے کہاں امپلیمنٹ کرنا تھا؟ پڑا رہتا، مائی بھی بیچاری پولیس کے چکر لگاتی رہتی. راجہ خرم علی خان صاحب ذرا دھڑلے والے جج تھے. ویسے بھی بندہ کا بھائی اگر جو ہے وہ پاکستان آرمی کے اندر ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو تو دھڑلہ تو اس میں آ ہی جاتا ہے. تو اس نے بہادری سے فیصلہ دیا، اور اس نے کہا FIR درج کر کے لے آؤ ذرا. پولیس نے FIR درج کر کے دے دی. وہ FIR کا آپریشن جو تھا وہ تو سسپینڈ کروا لیا گیا، لیکن راجہ خرم علی خان اگر یہ فیصلہ دے کے اسکاٹ فری چلا جائے اور عدلیہ کے اندر بیٹھا رہے تو پھر تو ملک ریاض کے خلاف لوگوں کا کھل جائے گا نا. ٹھیک ہے نا، وہ تو پھر تو کوئی بھی اس کا مظلوم جو ہے وہ آگے کسی بھی عدالت کے اندر اس کے خلاف فیصلہ لے لے گا. تو لہٰذا ملک ریاض صاحب نے ان کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی. اب یہاں سے آپ نے غور سے سننا. سپریم کورٹ پہلے اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے، آج کل سپریم کورٹ کے جج ہیں. ان کی ہمشیرہ ہیں سمر من اللہ صاحب، وہ ایک NGO چلاتی ہیں. انہوں نے ان جج صاحب کے گھر سے ایک خاتون برآمد کی، ایک بچی برآمد کی جس کے اوپر
خاتون خانہ نے بہت زیادہ تشدد کیا ہوا تھا، اور اس کے بھی وہی داستان گھڑی گئی کہ جناب اس کے زخموں کے اندر کیڑے پڑ چکے ہوئے تھے، اور یہ تھا اور وہ تھا، جو ابھی ریسنٹلی ایک جج صاحب کے اوپر الزام لگا ہے۔ تحقیق کرنی پڑے گی ان جج صاحب نے کس ملک ریاض کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ تو وہ خرم علی خان صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے تو اس بچی کو مقامی اسکول کے اندر داخلہ کروایا ہوا تھا۔ تو سمر من اللہ کی این جی او نے اٹھایا، اس کے بعد ملک ریاض کے فون جانے شروع ہوئے۔ میں فل اتھارٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے اس وقت کے جو ان اداروں کے اندر مطلب سب سے پہلے اے آر وائی نے لیڈ کیا اس کو، اور پھر اس کے بعد جیو نے کیا، ان دونوں اور پھر دنیا اس کے اندر کودا، اور دنیا سب سے آگے گزر گیا اس میں۔ اس مطلب سوری میں یہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، اس بھڑوا گیری کے اندر میاں عامر محمود کا چینل دنیا جو تھا وہ سب سے آگے گزر گیا۔ انہوں نے کیس بنایا اس جج صاحب کے خلاف کہ ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اس طرح بچوں پہ تشدد کرتی ہوئی پائی گئی ہیں۔ یہ ملک ریاض کے خلاف ایف آئی آر درج، اور ملک ریاض اب اس کو عبرت کا نشانہ بنانے لگا۔ تو وہ خرم علی خان صاحب نے اپنا دفاع کیا۔ اس وقت بابا رحم تھے اس ملک کا، ثاقب نثار نامی ایک شخص جو تھا، ایک گنڈا جو تھا، ایک بدماش جو تھا، وہ اس ملک کا چیف جسٹس تھا۔ ثاقب نثار صاحب نے نوٹس لے لیا، اور ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ بتایا تو چلتے میں آیا۔ ثاقب نثار صاحب نے ان صاحب کو بلایا، خرم علی خان صاحب کو، اور اسے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بے قصور ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے خلاف یہ پوری پلاننگ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں پلاننگ دے داس لوانا، پھر اے ملاقات بعد ہے۔ اچھا ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر جیو نے وہ رولا ڈالا، اس سر کو اٹھایا اے آر وائی نے، اور اس سر کو اٹھایا دنیا نے، اور تینوں نے تباہی پھیر کے رکھ دی کہ عوام کو اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ تو ہم اس وقت نا ایک ٹی وی کے اوپر ہمیں آنے کی اجازت تھی، ہم وہاں پہ پروگرام کیا کرتے تھے۔ ہم نے وہاں پہ پروگرام کے اندر بھی ظاہر جو بھئی میڈیا بتا رہا تھا اس کے مطابق چل رہے تھے ہم بھی۔ ہمارے دوست جو ہیں ممتاز بھٹی صاحب، وہ پروگرام میں جب انہوں نے بولنے کی کوشش کی تو ہم نے ان کو بری طرح سے ٹوکا بھی اور ڈانٹا بھی، اور وہ بیچارے پٹتے رہے کہ میری گالتے سن لو۔ پروگرام ختم ہو گیا۔ پروگرام کے بعد میں نے بھٹی صاحب کو معذرت کے لیے کال کیا۔ بھٹی صاحب نے کہا یار آپ سٹوری کا دوسرا رخ تو سن لیتے نا، اچھا ہوتا۔ میں نے کہا بتائیں، تو انہوں نے بتایا، انہوں نے یہ ساری کہانی ہمیں سنائی کہ کس طرح راجہ خرم علی خان، اچھا ڈیفنس کا رپورٹر ہو تو اس کا ادارے کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں رابطہ ہو ہی جایا کرتا، اور خاص طور پہ بندہ چکوال کا رہنے والا ہو تو پھر تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی جرنیل اس کا ہمسایہ نکل آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو مائیں پیدا ہی جرنیل کرتی ہیں اس علاقے کے اندر۔ بھٹی صاحب نے پھر مجھے یہ بات جب بتائی، میں اب ظاہر ہے میرے لیے وہ ایک قابل اعتماد دوست ہیں، وہ مجھے غلط تو نہیں بتائیں گے۔ تو راجہ خرم علی خان صاحب جو ہیں جی، ان کو پکڑ کے اس پورے میڈیا ٹرائل کے نتیجے کے اندر اور سمر من اللہ کے انٹرنیشنل پریشر کے نتیجے کے اندر، اب آ جائیے اس طرف، ثاقب نثار نے ان صاحب کو بلایا، پرسنل ہیئرنگ دی، اور انہیں بتایا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بے گناہ ہیں اور آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن میرے اوپر انٹرنیشنل پریشر بہت ہے، آپ یقین رکھیے میں کچھ نہ کچھ کر دوں گا۔ مین وائل وہ جو ان کے بھائی تھے خرم علی خان صاحب کے، انہوں نے ون اینڈ دا اونلی فیض حمید کو اپروچ کیا اور کہا کہ دیکھیے یہ میرا بھائی بے گناہ ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ جس طرح اس نے کہا تھا نا، اس بونگے نے کابل کے اندر کھڑے ہو کے کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، تو اس کے بعد کابل کی طرف سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی ہمیں، وہاں پہ بھی اس نے اس بیچارے کو کہا۔ خرم علی خان صاحب کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ ہمارا دوسرا تعارف خرم علی خان صاحب سے تب ہوا جب اڈیالہ کی جیل کی اس چکی میں ان کو بند کیا گیا جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب بند تھے، اور ہمارے دوست ممتاز بھٹی ان سے وقتاً فوقتاً ملنے جاتے تو وہ نواز شریف صاحب کی کہانیاں ان کو سنایا کرتے، کس طرح وہ رات کو جب ہارٹ اٹیک ہوا کیپٹن صفدر صاحب کو اور ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو میاں نواز شریف کس بے چارگی میں ان کو آوازیں دیتے رہے۔ تو خرم علی خان صاحب نے اس بات کی روایت کی بھٹی صاحب کو، اور یہ بات باہر نکل کے آئی۔ یہ مطلب پٹواریوں نے تو بعد میں اس بات کو اٹھایا، میں نے اور بھٹی صاحب نے اسی وقت ہی اٹھایا تھا کہ یار وہ
پرائم منسٹر تھا، وہ اپنے داماد کے بارے میں بہت پریشان تھا، وہ ان کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا، اور میاں صاحب اندر سے آوازیں دیتے رہے لیکن آگے سے کسی نے رسپونڈ نہیں کیا۔ اینی ہاؤ، وہ خرم علی خان صاحب جو ہیں وہ ایک رات کو مطلب کہ ایک دم قدموں کی دھپ دھپ چلنے کی آواز آئی تو وہ آ کے سلاخوں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تو جو لوگ وہاں پہ میاں نواز شریف سے ملنے آئے جیل کے اندر، ان میں وہ اس وقت کے فیض حمید صاحب بھی شامل تھے۔ تو انہوں نے ان کو اندر سے دیکھ کے تو آواز دے دی اور آوازیں دیں اور کہا سر آپ نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، آپ نے مجھے کہہ کے مروایا، رکھ کے مروایا، آپ نے کہا کچھ نہیں ہوگا، اور میں نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا، اور اب دیکھیں میں یہاں پہ پڑا ہوں۔ وہ جس نے کہا تھا نا سرینا کابل میں کھڑا ہو کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کھڑا ہو کے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خرم علی خان صاحب نے اپنی جیل کاٹی اور اس کے بعد نوکری سے ٹرمینیٹ ہو کے سائیڈ پہ ہو گئے، اب شاید پاکستان میں بھی نہیں ہوتے۔ تو ایسے ہی میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی تو آواز اٹھائی جائے نا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں اور فیض حمید کے کیے ہوئے جو دنگے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی شنوائی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ثاقب نثار کا لگایا ہوا گند جو ہے جو پاکستان کی عدلیہ کے اندر وہ شخص ٹھونس کے گیا ہوا ہے، اس کو سمیٹا جانے کی اطلاعات ہیں۔ تو راجہ خرم علی خان کا جرم اتنا بڑا تو نہیں تھا، اس نے تو ایک پراپرٹی ٹائکون جس کو آپ کہتے ہیں، میں اس کو بہت بڑا قبضہ گروپ اور پلیت قسم کا بدعنوان قسم کا، پاکستان کے اندر بدعنوانی کا نشان، جس نے آئندہ نسلیں تباہ کر دی ہیں۔ اب ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر نہیں بننا چاہتے، وہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ داؤد نہیں بننا چاہ رہے، شیخ داؤد نہیں بننا چاہتے، وہ میاں منشا نہیں بننا چاہتے، وہ کیا بننا چاہتے ہیں؟ وہ ملک ریاض بننا چاہتے ہیں، جو ہر غلط طریقے سے، ہر 2 نمبر طریقے سے، ہر گھٹیا طریقے سے، ہر ضلالت سے جو ہے وہ صرف لوگوں کا حق مارنے کے اوپر بلیو کرتا ہے، اس کو اپنا ایمان رکھتا ہے، اور اس میں سے کچھ ہڈیاں جو ہیں، چچڑی ہوئی ہڈیاں جو ہوتی ہیں، جو چوس گئی ہوتی ہیں، جس میں سے گوشت اتار کے کھا لیا جاتا ہے، وہ اپنے کچھ پالتو لوگوں کو ڈالتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اس نے 2600 کے قریب پراپرٹی ڈیلرز کے نام کے اوپر اپنے پالتو کتے رکھے ہوئے ہیں باقاعدہ، یہ میرے ولاگ کے نیچے آ کے بھی بھونکیں گے ان میں سے، ٹھیک ہے، اور وہ پالتو کتے رکھے ہوئے ہیں، انہی کے ذریعے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے کھربوں روپیہ سمیٹتا ہے جعلی فائلیں بیچنے کے نام کے اوپر، اور جب بھی اس کے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے وہ سارے 2600 کے 2600 جو ہیں پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، وہاں سے بہو بہو کرتے ہیں آپ کے خلاف اگر آپ ملک ریاض کو چیلنج کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، ملک ریاض کو کچلے بغیر سر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کو ڈی ایچ اے میں بحریہ کو ضم کر دیں، بحریہ والوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، انہیں بھی 80 روپے بجلی کا یونٹ ملنا بند ہو جائے گا، ان کی جو لوٹ مار جاری ہے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی، ان کی بھی کوئی سنوائی ہو جائے گی۔ ورنہ سر آپ اس بڑے مافیا کو عبرت کا نشان بنائے بغیر اس ملک کو 1 انچ آگے نہیں چلا سکتے۔ پالا بھی آپ نے ہے، اس کو اتنا بڑا مانسٹر بھی پاکستان آرمی نے بنایا، اور اس کو سمیش بھی آپ نہیں کرنا۔ بس سمپل سی گزارش ہے، اور اگر کہیں ہو جائے، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے، میں ان کے خاندان کو نہیں جانتا، ان کے حوالے سے میری جتنی انفارمیشن ہے راجہ خرم علی خان صاحب کے حوالے سے وہ ہمارے عزیز دوست ممتاز بھٹی صاحب کی عطا کردہ ہے، تو اس ولاگ کا کریڈٹ بھی بھٹی صاحب کو دیا جانا چاہیے۔ تو خرم علی خان صاحب نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا جی کہ ان کو معافی نہ مل سکے اور ان کی باعزت عدلیہ کے اندر بحالی نہ ہو سکے۔ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی ایک بہت بڑی چتاونی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔